لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ آج ہماری نئی سورت شروع ہو رہی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الشعراء، طاسیم میم، طاسین میم، تل کا یہ آیات ہے، الکتاب المبین، واضح کتاب کی، لعلک، شاید کہ آپ، باخع، ہلاک کرنے والے ہیں، نفسک، اپنی جان کو، اللہ کہ نہیں، یکونو، ہیں وہ، مؤمنین، ایمان لانے والے، ان اگر، نشأ، ہم چاہیں، ننزل، ہم اتار دیں، علیہم، ان پر، من السماء، آسمان سے، آیتن، کوئی نشانی، فظلت، تو ہو جائیں، اعناقہم، گردنیں ان کی، لہا، اس کے لیے، خاضعین، جھکنے والی، وما، اور نہیں، یأتیہم، آتی ان کے پاس، من ذکرن، کوئی نصیحت، من الرحمن، رحمان کی طرف سے، محدثن، نئی، الا، مگر، کانو، وہ ہوتے ہیں، عنہ، اس سے، معرضین، اعراض کرنے والے، فقط، پس تحقیق، کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، فسیأتیہم، تو ان قریب آئیں گی ان کے پاس، انباء، خبریں، ما، اس کی جو، کانو، تھے وہ، بہی، اس کا، یستہزئون، وہ مذاق اڑاتے، اولم، کیا بھلا نہیں، یرو، انہوں نے دیکھا، الی الارض، طرف زمین کے، کم، کتنے ہی، انبتنا، اگائے ہم نے، فیہا، اس میں، من کل، ہر قسم کے، زوجن، جوڑے، کریم، عمدہ، ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیتن، البتہ ایک نشانی ہے، وما، اور نہیں، کانا، ہیں، اکثرہم، اکثر ان کے، مؤمنین، ایمان لانے والے، وَإِنَّ، اور بے شک، ربک، رب آپ کا، لہوا، البتہ وہ، العزیز، بہت زبردست ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مائنڈ میپس کے ساتھ تلاوت دیکھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين
لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سورت الشعراء مکی صورت ہے، سوائے آیت نمبر 197 کے اور 224 سے آخر صورت تک اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ مدنی ہے، یعنی یہ آیات مدنی ہے۔ یہ مئین صورتوں میں سے ہے، مئین مئہ سے ہے، مئہ 100 کو کہتے ہیں، یعنی وہ صورتیں جن کی آیات کی تعداد 100 سے زائد ہے۔ اس صورت میں 227 آیات ہیں، ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 26 ہے، یعنی نزولی ترتیب کے اعتبار سے، اور یہ سورۃ الواقعہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ آیات کی تعداد کے اعتبار سے یہ قرآن کی ایک لمبی صورت ہے۔ سورۃ البقرہ کی 286 آیات ہیں، سورۃ الاعراف کی 206 ہیں، سورۃ آل عمران کی 200 ہیں اور اس کی 227، یعنی البقرہ کے بعد یہ طویل ترین صورت ہے آیات کی نمبر کے اعتبار سے۔ اس کے ناموں میں الشعراء کے علاوہ الظلہ بھی ہے، الجامع، تاسیم میم بھی کہتے ہیں اس کو۔ شعراء کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ شعراء شاعر کی جمع ہے۔ نبوت کے زمانے میں لوگوں پر اثر انداز ہونے کے لیے شعراء اہم ترین ذرائع میں سے تھے، جیسے کہ ہمارے زمانے میں ذرائع ابلاغ، سوشل میڈیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں شاعروں کے بارے میں بھی کچھ بیان کیا ہے، اور یہ مشرکین کے دعوے کو رد کرنے کے لیے کہ جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاعر ہیں، جو کچھ وہ لائے ہیں وہ شعروں کی قسم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس جھوٹ اور بہتان کو رد کرنے کے لیے اس صورت میں تردید فرمائی ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بالکل برعکس ہیں۔ اس صورت میں شعراء کا لفظ ایک بار آیا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں آیا۔ اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر صورت کے اندر کوئی یونیک ورڈ ہوتا ہے جو دوسری صورتوں میں نہیں پایا جاتا۔ قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں آپ کے شعر نہ کہنے کی شاعر ہونے کی تردید ضرور کی گئی ہے، جیسے سورۃ یاسین میں آتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ اسی طرح سورۃ الطور میں آتا ہے ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔ اسی طرح سورۃ حاقہ میں بھی آتا ہے وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ اور ذلہ کا لفظ جو ہے اس صورت میں چونکہ یہ استعمال ہوا ہے فأخذہم عذاب یوم الذلہ، تو اس سے اس کی وجہ تسمیہ یعنی اس سے اس کا نام سورۃ الذلہ بھی ہے، اگرچہ معروف نہیں لیکن یعنی اس کا نام رکھا گیا۔ جامع کیونکہ یہ صورت انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات پر مشتمل ہے،
اور یہ صورت صرف اس صورت میں ہی نہیں ہے، صورت الاعراف میں بھی اس طرح کے انبیاء کے قصے موجود ہیں، صورت ہود میں بھی، لیکن صورت الشعراء اس طور پر زیادہ معروف ہوئی ہے۔ اور تعصیم میم کی وجہ کیا ہے؟ تعصیم میم کی وجہ تسمیہ، جی ہاں، کیونکہ اس کی پہلی آیت جو ہے یہ حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، اور ویسے بھی سورۃ النمل اور سورۃ القصص جو اس کے بعد آتی ہے ان کو تواسین کہا جاتا ہے، یعنی تعصیم میم اور پھر تاسین، تو اسی جیسے حوامیم ہے نا، تو ان کو تواسیم کہا جاتا ہے، تواسین میم نہیں، تواسین۔ اور اس صورت کا بھی چونکہ مکی صورت ہے اس لیے اس میں توحید، رسالت، قیامت اور بعثت سوری بعث بعد الموت کا ذکر ہے، اور خاص طور پر یعنی اس دور کا جو خاص فتنہ تھا، جو شعر و شاعری کے ذریعے پھیلا ہوا تھا، اس کی خطرناکی کا بیان بھی ہے۔ اور اس صورت کے اندر قرآن مجید کے اعجاز کا ذکر بھی ہے، اور پھر ان مشکلات کو بھی پیش کیا گیا جن کا انبیاء علیہم السلام کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو یعنی سب سے زیادہ جو مقابلہ مشکل تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، پھر نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام، یعنی ترتیب اس طرح رکھی گئی ہے، یعنی زمانی ترتیب نہیں ہے بلکہ ان کی مشکلات کے اعتبار سے، ان کے چیلنجز کے اعتبار سے۔ اور یہ صورت ان سہولتوں اور آسانیوں کو پیش کرتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ خاص کیا ہے، اور پھر ان اہم کاموں اور ذمہ داریوں کو پیش کیا گیا ہے جن کا اللہ عز و جل نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے۔ اور ایک خاص بات اس صورت کی یہ ہے کہ اس صورت میں ہر نبی کا قصہ ان آیات سے ختم کیا گیا ہے، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اس سے پچھلی سورت الفرقان بھی ہے، اس کے ساتھ بھی اس کی کچھ مشابہت ہے۔ سورت الفرقان کا آغاز بھی قرآن کی شان کے ساتھ کیا گیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اسی طرح اس سورت کا آغاز بھی آم، اسی کے ساتھ یعنی قرآن مجید کی شان بیان کرنے کے ساتھ کیا گیا ہے کہ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یعنی شروع میں قرآن ہی کا ذکر ہے۔ سورت کے آخر میں ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، یعنی اس میں خاص طور پر قرآن مجید کی شان بیان کی گئی ہے، اس کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ سورت الفرقان میں بھی انبیاء کا ذکر ہے، اور اس سورت میں تو خاص طور پر انبیاء کا ذکر ہے۔ سورت الفرقان میں مشرکین کے قرآن کے بارے میں اعتراضات کا بیان ہے، اور اس سورت میں بھی ہے۔ اسی طرح کچھ اور معنی بھی، جیسے انبیاء علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں بہت نمایاں ہے۔ تو اب ہم شروع کریں گے سورت طاسین کی پہلی آیت کی تفسیر۔ طاسیم میم۔ طاسيم. طاسین میم حروف مقطعات ہیں جو لکھے اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھے الگ الگ جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ان میں سے 13 صورتیں ہیں جو 3 حرفوں سے شروع ہوتی ہیں، جن میں سے ایک یہ صورت ہے۔ کچھ صورتیں ایک حرف سے شروع ہوتی ہیں، جیسے صاد، قاف، نون۔ 9 صورتیں ایسی ہیں جو 2 حروف سے شروع ہوتی ہیں، طٰہٰ، نمل، یاسین، غافر، فصلت، زخرف، دخان، جاثیہ اور الاحقاف۔ اور 13 صورتیں جو 3 حروف سے شروع ہوتی ہیں وہ ہیں البقرہ، آل عمران، یونس، ہود، یوسف، ابراہیم، الحجر،
الشعراء، القصص، العنکبوت، الروم، لقمان اور سجدہ۔ دو صورتیں ایسی ہیں جو 5 حروف سے شروع ہوتی ہیں، مریم اور شورا، کاف ہا یا عین سین، کاف ہا یا عین صاد۔ ان حروف کا مجموعہ بھی بعض لوگوں نے ایک جملے کی صورت میں بنایا ہے، جیسے تجوید کے کچھ احکام ہیں نا، تو ان کو بھی تو کہتے ہیں کہ نص حکیم قاطع لہو سر، ان سارے حروف کو اس مطلب کیا ہے اس کا، یعنی حکمت والے رب کی یہ کلام ہے جو بہت قاطع، یعنی ویسے تو کاٹنے والا ہوتا ہے لیکن یہ کہ قطعی الثبوت ہے، یعنی فائنل بات ہے، لہو سر ان کا ایک راز ہے، ٹھیک ہے۔ اور زمخشری کہتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں تو ان میں صفات والے سارے حروف جمع ہیں، یعنی جن حروف کی صفات ہیں، حروف شدہ، جہر، رخاوہ، استعلاء اور قلقلہ وغیرہ، وہ سارے حروف اس میں موجود ہیں، یعنی ان حروف مقطعات کے اندر۔ اور مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور ان حروف کے ذکر سے ساری دنیا کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید انہی ہر حروف تہجی میں اتارا ہے، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے تو انہی حروف سے تم کوئی اور کلام اس کے مقابلے کا بنا کے لاؤ، تو وہ ایسا نہیں کر سکے۔ عموماً جہاں بھی یہ حروف آئے ہیں ان کے بعد قرآن مجید یا کتاب یا وحی کا ذکر ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورۃ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں بھی کتاب انزل الیک، اس سے پہلے الف لام میم صاد۔ سورۃ یونس میں فصلت، یوسف، رعد، ابراہیم، الحجر، طٰہٰ، ان سب کے شروع میں قرآن مجید کا ذکر آیا۔ 3 صورتیں ایسی ہیں جن کے فوراً بعد، یعنی حروف و مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ جیسے سورۃ مریم ہے، کاف ہا یا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نون والقلم وما یسطرون، لیکن انڈائریکٹلی وہاں بھی وہی کا ہی ذکر ہے نا، جیسے ذکر رحمت ربک کا، تو ذکر رحمت ربک کا ہے تو رب نے ہی اتارا ہے، اور پھر والقلم وما یسطرون میں انڈائریکٹلی قرآن کے لکھنے کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، ان حروف کے کچھ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی چیز، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی کوئی وضاحت نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ یعنی ان حروف کے ویسے تو عربی زبان میں کچھ حروف کے معنی ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی نہیں بتائے گئے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، ان پر ایمان لانا چاہیے، یہ قرآن کا اعجاز ہیں، سامعین کو متوجہ کرتے ہیں۔ جب شروع میں حروف مقطعات یعنی عموماً ان پہ مد ہوتی ہے اور ان کو طویل کر کے پڑھا جاتا ہے تو اس سے سننے والا متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں آئی، یعنی اگرچہ ان کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتا لیکن یہ بے مقصد نہیں۔ تو اس بارے میں اپنی طرف سے کوئی مطلب نہیں نکالنے چاہیے، یہ بھی یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ ان حروف کو لکھ کر اپنی دکان یا مکان میں برکت کے لیے لٹکا لیتے ہیں، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بس ان کا خیال ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی حتمی بات اسی وقت کہی جا سکتی ہے جو جب اس پر کوئی دلیل ہو، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لوح قرآنی کہتے ہیں اس کو، جی ہاں، تو لوح قرآنی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صبح شام کے اذکار پڑھیں، انشاءاللہ اسی سے پروٹیکشن ہو جائے گی۔ دوسری آیت تلك آيات الكتاب المبين یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔
یعنی یہ کتاب بالکل واضح ہے، روشنی دینے والی ہے، اپنے مضمون میں بھی بالکل روشن ہے، حق کو صاف صاف بیان کرتی ہے، اپنا مدعا کھول کھول کے بیان کرتی ہے، جسے پڑھ کے یا سن کے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتاب کس چیز کی دعوت دے رہی ہے، کس چیز سے روک رہی ہے، کسے حق کہتی ہے اور کسے باطل کہتی ہے۔ تو جو شخص اس میں غور و فکر کرے گا اس کے لیے یہ نہایت واضح طور پر اپنا مقصد اور مدعا بیان کر دے گی۔ یہاں پر تلکا کا لفظ جو ہے یہ اشارہ بعید ہے، جیسے ذالک الکتاب، تو تل کا آیات، کیونکہ مؤنث ہیں آیات اس لیے تلکا کا لفظ آیا ہے، وہی معنی ہے جو ذالکا کا ہے۔ اس سے اشارہ ہے جو دور کے بارے میں، دور پر دلالت کرتا ہے، اور کسی بھی چیز کا دور ہونا، بلند ہونا اس کی علو منزلت کے لیے۔ اور الکتاب بمعنی مکتوب، لکھی ہوئی چیز، اور مراد یہاں قرآن ہے۔ اور کتاب کا لفظ جو ہے یہ کتبہ سے ہے، کتبہ کہتے ہیں جمع کرنے کو، کتیبہ کہتے ہیں لشکر کو، کیونکہ اس میں بھی ہر طرح کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو کتاب اس لیے کہا گیا کہ اس میں بہت سی چیزیں جمع کر دی گئی ہیں۔ المبین کا لفظ جو ہے یہ ابانا سے اسم فاعل ہے، جس کا معنی ہے ظاہر کرنے والا، واضح کرنے والا، اور اس میں یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اس کتاب کے معنی اور احکامات، مضامین بالکل واضح ہیں، یعنی یہ خود ظاہر کرنے والی ہے، واضح کرنے والی ہے، اسے کسی اور مددگار کی ضرورت نہیں۔ ان آیات کو پڑھ کر یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آیات ہیں۔ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ ایسی آیات پیش کر سکے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک آپ واضح حق پر ہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے بہت سے حقائق کو بیان کرتا ہے، مبین بیان کرنے والی، واضح کرنے والی، یہ بہت سے حقائق کو کھول کے بیان کرتا ہے جو اس کے علاوہ کہیں اور سے معلوم ہی نہیں ہو سکتے، کہیں اور سے پتہ ہی نہیں چل سکتے۔ تو جو لوگ قرآن کے علم سے محروم ہیں وہ بہت بڑی حقیقت سے ناآشنا ہے۔ یہ انسان کو انسانی زندگی کے آغاز اور اختتام کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور اس دو کے درمیان، بگننگ اور اینڈ کے بیچ میں انسان کو اپنی لائف کے کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں یہ کتاب تفصیل سے ہمیں بتاتی ہے۔ اور اگر ہم یہ نہیں پڑھتے، نہیں جانتے، تو نہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ چلے گا کہ اصل مقصد کیا ہے۔ ویسے تو ہر ایک نے اپنے اپنے گول سیٹ کیے ہوئے، اس کو کیا بننا ہے زندگی میں، کیا کرنا ہے۔ ہر انسان کی کچھ خواہشات اور کچھ خواب اور ڈریمز ہوتے ہیں جو وہ فلفل کرنا چاہتا ہے اس زندگی میں، لیکن اصل مقصد ہونا کیا چاہیے، اس زندگی میں کیا کر کے جانا چاہیے، اس زندگی کے خاتمے کے بعد کیا ہوگا، وہاں پر کیا چیز کام آئے گی اور کیا چیز کام نہیں آئے گی، اس کے بارے میں یہ کتاب بہت تفصیل سے بتاتی ہے۔ دنیا کی اور کتابیں آپ پڑھیے، وہاں آپ کو یہ باتیں نہیں ملیں گی۔ یعنی انسان کی سکسیس یا کامیابی کے لیے جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، اگر آپ گوگل کریں کہ سکسیس کے موضوع پر کیا کچھ لکھا گیا تو اس میں قرآن کا نام نہیں ہوگا، حالانکہ اصل سکسیس قرآن پڑھنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے سورۃ البقرہ کے شروع میں کیا آتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور پھر متقین کی صفات بتا کے بتایا گیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو حقیقی کامیابی اس کے لیے ہے جو اس کتاب کے ساتھ مضبوط علم اور عمل کا تعلق رکھتا ہے،
سیکھتا بھی رہتا ہے اور عمل بھی کرتا رہتا ہے، جو کہتی ہے وہ کرتا بھی رہتا ہے۔ تو قرآن مجید میں ہر ضروری علم موجود ہے، ہر چیز کا جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ سورۃ نحل میں آتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب نازل کی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال کرے کہ قرآن مجید میں تو یہ نہیں لکھا ہوا کہ ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، جو کہتے کہ ہر چیز بیان کرنے والی ہے، تو پھر قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا کہ فجر کی 2 ہیں اور مغرب کی 3 ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیتے ہیں اس کو لے لو اور جسے روکتے ہیں اسے رک جاؤ۔ اب رسول آپ کو بتائیں گے کہ ظہر میں کیا پڑھنا ہے، عصر میں کیا پڑھنا ہے اور مغرب میں کیا پڑھنا ہے۔ تو یہ قرآن ہی کا حکم ہے نا جو رسول مان کر ہمیں بتا رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کھانا کیسے پکاؤ، کھانا پکانے کا طریقہ تو کوئی نہیں لکھا ہوا، اس پہ تو ہمیں گائیڈ لائن نہیں ملتی۔ تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، بالبینات والزبر والکتاب، لیکن کیا کریں بتانے والے؟ اہل الذکر کون ہے؟ بالبینات، اپنی رائے سے نہیں، دلائل کے ساتھ، یعنی ان کی بھی شرط لگا دی گئی کہ جو بھی چیز آپ کو بتائیں تو اس کے پیچھے کوئی لاجک ہونی چاہیے، کوئی دلیل، لاجک نہیں کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ مثلاً کوئی آپ کو اگر کھانا پکانے کا طریقہ بتا رہا ہے اور اس میں الکوہل ڈال رہا ہے تو وہ اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے نا قرآن و سنت میں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی جو دنیا کے علوم بھی ہیں ان کے اندر بھی ہمارے دین نے ہمیں لمٹس بتا دی کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ تو قرآن مجید میں کلیات آ چکی ہیں، جامع الکلمات ہیں، اور اس کے ساتھ جزیات کی تو کوئی انتہا نہیں، ہر دور کی ڈیٹیلز الگ الگ ہیں، اور اس کے مطابق انسان کو علم، اگر انسان قرآن پڑھتا رہے، سنت کا مطالعہ کرتا رہے، تو ہر دور کے مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ اگر ہمیں حل نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو صحیح طور پہ نہیں پڑھا۔ اب دیکھیے امام شافعی نے ایک مسئلے کے حل کے لیے قرآن کو 300 بار پڑھا، 300 بار، اور پھر آخر انہیں وہ آیت نظر آ گئی جس میں ان کے مسئلے کا حل موجود تھا، ٹھیک ہے؟ تو بعض اوقات ہم قرآن پڑھتے ہیں، ایک دفعہ پڑھتے ہیں، 2 دفعہ پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، لیکن ہم مدعا نہیں پاتے، پھر ہم تھک کے چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں تو قرآن سے جواب نہیں ملا۔ ہمارے پڑھنے میں کمی ہے، ہمارے جاننے میں کمی ہے، قرآن میں کمی نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ کتنی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہے اور جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو اس کا جواب سامنے موجود ہوتا ہے، یا آپ کسی ایسی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں کہ جہاں پر قرآن سکھایا جا رہا ہو تو آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ یعنی ان گنت دفعہ لوگوں نے مجھ سے یہ جملہ ریپیٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس بہت سے سوال تھے، جب ہم کلاس میں آ کے بیٹھے تو لگتا تھا وہ ہمارے ہی لیے جواب تھا۔ تو یہ قرآن کا معجزہ، کسی انسان کی بات نہیں ہے، یعنی اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بس وہ اصل بات ہے کہ قرآن ہمیں جواب دیتا ہے۔ تو یہ ایک دفعہ پڑھنے سے سب کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہماری پوری زندگی کی ایک مینول، پوری زندگی کے لیے ایک مینول ہے، کیونکہ ہمارے حالات تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج آپ 2 سال پہلے جو تھے آج آپ وہ نہیں ہیں، 2 سال بعد آپ پھر وہ نہیں ہوں گے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ اس کو مضبوط پکڑ کے رکھنا ہے، اور یہ ہر دور میں آپ کو جواب دیتا رہے گا، آپ کے مسائل حل کرتا رہے گا۔ تو دنیا میں سب سے اہم کتاب جو انسان کو اس کی حقیقی کامیابی، ریئل سکسیس کے بارے میں بتاتی ہے، وہ یہی کتاب ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس سورت کے اندر جو آیت بار بار ریپیٹ ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس میں عظیم الشان نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔
یہ آخر ہر واقعے کے بعد کیوں بات کی گئی؟ وہ اس لیے کہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار نشانیاں مانگتے تھے، معجزے مانگتے تھے کہ اگر آپ رسول ہیں تو آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ واقعی آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اگر کسی کو ایمان لانے کے لیے کوئی نشانی دیکھنی ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ اس کتاب کو پڑھ لے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معجزہ ہے۔ آپ کی نبوت ہمیشہ کے لیے، آپ کا معجزہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ پچھلے انبیاء کے معجزات ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا آپ کا جو معجزہ ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے کنٹینیو ہے، یعنی قرآن کی شکل میں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر واقعہ اس کے اندر ایک عظیم الشان نشانی ہے، یعنی قرآن میں آنے والی ہر آیت کو آیت کہا گیا، کچھ سینٹینس یا جملہ یا کلام کچھ بھی کہا جا سکتا تھا نا، لیکن آیت کیوں کہا گیا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ آیت کا مطلب تو نشانی ہوتا ہے، تو پھر قرآن کی ہر آیت ہی معجزہ ہے، نشانی ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے، اور ہر آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلنی ہیں وہ یہ کہ قرآن نہایت واضح اور کھلی کتاب ہے جو حق و باطل، گمراہی اور ہدایت کے درمیان فرق واضح کرتی ہے، اور قرآن کے اندر ہر آیت ایک نشانی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو، ورنہ میں آگے چلوں گی۔ دادا جی، میں ایک کتاب پڑھی تھی، اس میں مولانا رومی، جلال الدین رومی نے قرآن کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے کہا، مولانا رومی نے، کہ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ تو یہ بڑی اچھی کوٹیشن تھی، مجھے پسند آئی تھی۔ اب دیکھنے والے کی نظر جی، کیسی ہے، دیکھنے والے وہ کی کیا نظر۔ دیکھ رہا ہے؟ کچھ لوگ صرف حروف میں کھو کے رہ جاتے ہیں، صرف الفاظ ہی پڑھتے رہتے ہیں یا اس کو حفظ کر لیتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے، اس کو سمجھتے نہیں۔ تو جب سمجھنا ہو تو پھر کیا چاہیے؟ عقل چاہیے نا، بصیرت چاہیے، اور پھر تدبر کرنا ہو تو دل چاہیے ساتھ، غور و فکر کرنا ہو تو وہ خالی دماغ کا کام نہیں ہوتا، اور پھر جا کر آپ اس کی روح تک پہنچتے ہیں کہ آپ کو واقعی فیل ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور معجز ہے۔ جی ہاں، نجم السحر کو دیجیے۔ استاد جی، آپ جو ابھی کہہ رہے تھے نا کہ قرآن اور فلاح کا جو کانسیپٹ، اور جو ہم سکسیس کے حوالے سے، تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے اسٹوری سنی بھی، اور آپ نے بھی ہو سکتا ہے سنا ہو، جو فلسطین میں بھی غزہ میں ایک تھے وہاں کے لوکل، خالد نبھان ان کا نام تھا۔ خالد نبھان، نبھان، اچھا۔ نبھان، روح الروح، جنہوں نے کہا تھا لاسٹ ایئر ان کی گرینڈ ڈاٹر کی وفات ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد ابھی فیو ڈیز پہلے ان کا جو ہے ان کی شہادت ہوئی۔ تو وہ جو آئیڈیا ہے نا کہ ان کا جو ڈیمینر تھا، یا ان کا جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، اور جو ان کا ایمان و توکل تھا نا، اور جس طرح وہ بات کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ شیئر کرتے تھے، اور جو کیا کرتے تھے وہ اپنی کمیونٹی کے لیے، میں سوچ رہی تھی کہ اس سے اٹس نا لائک اسکالرز ادرس شیئر کر رہے تھے کہ جہاں جہاں وہ گئے، ایک تو یہ کہ کنورژنز ہو بھی بہت نہیں لگی، پیپل آر فلاکنگ ٹورڈز اسلام، جیسے جب سے یہ ساری جو چیز شروع ہوئی ہے فار دا پاسٹ ایئر، لیکن ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہ ہم نے ان کا جو صبر دیکھا، اور جو ایک جو ویسٹرن اس کے اندر جو پورا ایک نیریٹو تھا نا، ساتھ ہم لاسٹ سورہ میں پڑھ بھی رہے تھے کہ سائیکولوجیکل وارفیئر جو ہوتی ہے، جو پورا ایک نیریٹو فارم کیا جاتا ہے کہ جو بیئرڈڈ مسلمان ہیں، جنہوں نے سر پہ کچھ باندھا ہوا ہے، جن کا لباس ایسا ہے، وہ مسلمان مرد ایک خاص طرح سے پورٹرے کیے جاتے ہیں، خواتین بھی الگ ہیں، لیکن مردوں کا تو وہ ایک خاص امیج ہے نا ان کا، وہ اپریسو ہے اپنی وائفس کے اوپر، اپنی خواتین کے اوپر، سو آن اینڈ سو فورتھ، ٹیررسٹ ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو اس نے بالکل بریک اوے کر دیا، پیپل ور ایبل ٹو سی تھرو
کہ وہ شخص جو اتنے گریس کا، جیسے ہم اکثر یہ پڑھتے ہیں نا استاذہ کہ اخلاق جو ہمیں دین سکھاتا ہے، جو صبر ہے، جو ایک حکمت ہے، جو ایک آئی تھنک پروفیٹک کیریکٹر جب ہم شاید ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو ایک باڈی امباڈیمنٹ اس کی نکل کے آتی ہے، اس کا ایک خاص وزن ہوتا ہے اور اس کا خاص دل پہ اثر ہوتا ہے، اور لوگوں نے اس کو یعنی ان کی چاہے وہ کوئی شیخ یاسر قادری کا لا رہا ہے اس میں ان کا لیکچر تھا، اسی کے اوپر وہ بات کر رہے تھے کہ کوئی ان کے اوپر کوئی ڈگریز نہیں تھیں، کوئی ان کا دنیاوی لحاظ سے اٹ واز دس سکسیس کو اگر ہم سمجھے اٹ واز نتھنگ، but he had that kind of impact on people. And I was thinking استاذہ جو آپ دوسری بات کر رہے تھے کہ حقائق کو جیسے قرآن بیان کرتا ہے، ہمیں تو شاید استاذہ جی اللہ کا اتنا احسان ہے، اتنا شکر اللہ تعالیٰ میں آخری سانس تک اس راستے پہ جو ہم جما کے رکھیں اور آگے سے آگے بڑھائیں، آمین، کہ ہمیں تو شاید مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم شاید اس کو سمجھ لیتے ہیں اور اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر ہم جب تک قرآن نہیں پڑھا تو ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ ریئل پرپز ہمارا کیا ہے، یا دنیا کو دیکھنے کا جو ایک پرسیپشن یا جو ایک لینز ہمیں ملتے ہیں وہ تو ہمیں پہلے نہیں ملتے۔ لاسٹ ویک ہماری تکمیل تھی حدیث کورس کی، تو ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، انہوں نے ہمیں شروع سے ہی جوائن کیا تھا ماشاءاللہ، ان کا نام لیلا تھا، لیلا شمٹ، تو نام سے ہی تھوڑا سا انسان چونک جاتا ہے کہ اینڈ وی ہیڈ اندر اسٹوڈنٹ جو کہ کانورٹ تھی، تو ان سے جب میں نے پوچھا کہ اپنی اسٹوری شیئر کریں کہ کیا ہے، تو وہ بتائی تھیں کہ وہ اوریجنلی ہنگری کی تھیں، اور اس وقت کمیونزم اتنا تھا کہ دیر واز نتھنگ ان ریلیجن، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ریلیجن ایکچولی کوئی چیز بھی ہوتی ہے۔ تو دین پھر ان کی مدر نے، وہ آئی تھنک سنگل مدر تھی، ان کی ایک بڑی بہن تھی، تو شی واز سیئنگ سبحان اللہ استاذہ، میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایک انسان کو عطا کرتا ہے، پھر انسان کو وہ روشنی آگے کتنی لے جاتی ہے، کہ وہ کہتی تھی ہماری والدہ رات کو دیر سے آیا کرتی تھی تو میں اور میری بڑی بہن جو ہے افریڈ ہوتے تھے، تو ہم کھڑکی میں سے جب جا کے ان کو دیکھا کرتے تھے کہ کب سے آ رہی ہیں کب آ رہی ہیں، تو ہم آسمان کی طرف دیکھ کے ہمیں ایسا لگتا تھا کوئی ہے ہائر بینگ جس کو ہم پکاریں کہ آپ ہماری امی کو جیسے خیریت سے گھر لے کے آ جائیں۔ وہ سب کچھ ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ اٹلی آ گئے ویٹیکن سٹی میں، تو وہاں ان کو کرسچینٹی کا کیتھولسزم کا ہوا تو وہ لوگ ان کو اڈاپٹ کرنا پڑا، پھر وہ کینیڈا آ گئی ہائی اسکول کے ایریا میں جو ایج میں تھی، مورمنزم انہوں نے جو ہے اڈاپٹ کیا کہ اچھا اس کو ہم وہ کر کے دیکھتے ہیں، اینڈ دین فائنلی ہائی اسکول میں ان کی کوئی افغانی دوست تھیں، تو ان کے گھر گئیں تو ان کی والدہ نماز پڑھ رہی تھی، کہ یہ کیا کر رہی ہیں تو یہ فلور کو کس کیوں کر رہی ہیں لیکن نہیں، فلور کس نہیں کر رہی، ہمارا عبادت طریقہ ہے، اینڈ آئی تھنک دیر از نتھنگ اگینسٹ خدا نخواستہ کسی خاص ایتھنیسٹی کے لیے، ہم سب مسلمان ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، لیکن ٹو ہائی لائٹ دا فیکٹ کہ جب ہم مسلمان ہوں بھی اور ہمیں اپنے دین کا پتہ نہ ہو تو ہم کسی کو سیٹسفائنگ آنسرس بھی نہیں دے سکتے۔ may اللہ تعالیٰ have mercy on her, she was not able to satisfy. اینڈ لیلا جو تھی شی از آل لائک نہیں مجھے بتاؤ لائک آئی وانٹ ٹو نو اینڈ قرآن، وہ کچن میں کوئی کام کہی تھی اپنی دوست کے گھر میں، سے کہہ رہی بہت ہی خوبصورت جزدان میں، ان کو تو نہیں پتا تھا لیکن کور میں بہت پیارا سی چیز رکھی ہے، میں نے کہا اتنی اسپیشل چیز ہے، اتنی اسپیشل کور کے اندر ہے، تو کچن میں نہیں ہونی چاہیے، تمہارے تو بیڈ روم میں اس کو کہیں ہونا چاہیے کسی خاص جگہ پہ، اور میں اس کو کیا ٹچ کر سکتی ہوں۔ بہرحال وہ دیر واز اے پش بیک کہ نہیں ہم نہیں بتائیں گے، آئی تھنک کائنڈ آف نجس کانسیپٹ از ویل کہ اچھا یہ تو ان کو شاید وہ نہیں ہے، اینڈ جھجک ہو سکتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ایونچولی فائنلی شی اسٹڈیڈ شی ایکسیپٹڈ اسلام، اور پھر ان کی بہت زیادہ اپوزیشن تھی، پر ان کی والدہ نے بھی ایکسیپٹ اسلام کیا، ان کی بڑی بہن نے بھی ایکسیپٹ اسلام کیا، اپنی بیٹی کے ساتھ انرول تھی ہمارے کورس کے اندر۔ تو آئی واز تھنکنگ کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے نا سادہ جی، کہ کہاں سے کہاں اور لوگ کتنے ترس رہے ہیں، یعنی ہم آئی تھنک اس چیز کو ریئلائز تو کریں کہ ایک کتنے لوگوں کو ضرورت ہے اس چیز کی، اور وہ اس چیز کی تلاش میں، اللہ بالکل، تعالیٰ ہمیں اس کا مینس بنایا۔ اور اس سے بڑی کوئی تجارت نہیں۔ سادہ جی میں سوچ رہی تھی ابھی آگے بھی ذکر آئے گا اور پیچھے بھی ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں انبیاء علیہم السلام کے معجزات کے بارے میں، اور جب بھی ہم ڈیٹیل میں جب پڑھتے ہیں تو اتنا فیسینیٹ ہوتے ہیں، جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں اگر پڑھیں کہ کس طرح سے وہ نکل کر آ گئی ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں پڑھیں، کبھی ہم نے اس کو اس ایسپیکٹ سے نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور ہم کہ کب سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ایک ایک آیت اس کی ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے سمجھنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے کس قدر آسان کر دیا ہے، جبکہ ان معجزات کو پانے کے لیے لوگوں نے کیا کیا نبیوں کے ساتھ کیا تھا، اور وہ دیکھ کر بھی پھر اس کے منکر ہو گئے تھے، اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم کتنے قدردان ہیں۔ اور دنیا کی کتنی مہنگی سے مہنگی ترین کتاب کو افورڈ کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ جو اللہ کا کلام ہے کتنا ایزیلی ایکسیسیبل ہے ہمارے لیے۔ کتنی کتابیں ہوتی ہیں جن کے ٹائٹل بڑے ہی اٹریکٹ کرتے ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ ان کو لے لینا، لیکن پھر سوچتے ہیں چلو ابھی نہیں، پھر صحیح۔
اتنی امپورٹنٹ کتاب ہے استاذہ جی، لیکن اس کو ہم اس میں سیریس نہیں ہے اس کے علم کو لے کر. جیسے کہ قرآن تو بچپن سے پڑھا، آپ کا لیکچر بھی بہت سنا، چلتے پھرتے ادھر ادھر آپ کا ڈاکٹر اسرار احمد کا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں کلاس میں بیٹھ کر کمیٹڈ جب پڑھنا شروع ہوئی تو میرے میں چینجز آنا شروع ہوا. میرے مانے چال ڈھال ہو یا بولنا ہو یا اخلاق ہو، ہر چیز میں پھر مجھے فکر شروع ہوئی، کیونکہ یہ کمیٹڈ اینڈ سیریس. سو اس کو لینے کے لیے بھی ہم کیونکہ یہ اینڈ سے آگے تک کی بات اس میں ہے، صرف دنیا کی بات نہیں ہے کہ اسکول بھیج دیا اور بچے انجینئر ڈاکٹر بن گئے، یہ اس سے آگے کی بات ہے. تو اس کو تو اور سیریس اور کمیٹڈ ہو کے دیکھیے ہمیں سیکھنا چاہیے. قرآن کا جو سکسیس کا کرائٹیریا وہ بالکل مختلف ہے اس سارے سے کرائٹیریا سے جو دنیا میں کسی بھی چیز کی سکسیس کے لیے. بالکل. چلیے نیکسٹ آیت لیتے ہیں، آیت نمبر 3. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. شاید آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار کے ایمان نہ لانے پر آپ اتنے غمزدہ نہ ہوں، اتنے رنجیدہ نہ ہوں. قرآن سے بڑا کوئی معجزہ نہیں جو آپ نے انہیں دکھلا دیا. اگر اب بھی ایمان نہیں لاتے تو آپ ان پر غم نہ کریں. لعلک، لعلہ کا بعض کے نزدیک یہ نہیں کے معنی میں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، پس آپ کی جان ان پہ حسرتیں کر کے نہ جاتی رہے. جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. یا پھر یہ شفقت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ شفقت فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں. جیسے ہم کہتے ہیں نا، اگر کوئی بچہ کسی چیز کے لیے بہت رو رہا ہو تو کہتے ہیں مت اپنی جان کھاؤ، وہ چیز نہیں ملنے والی. اگر ٹوٹ گئی ہلکان، اپنے آپ کو ہلکان مت کرو، ٹوٹ گئی ہے تو ٹوٹ گئی، کھو گئی تو کھو گئی، بس اب جانے دو. تو یہ لوگ نہیں مانتے تو جانے دو. اچھا، اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا کیوں، اتنے بڑا مقام کیوں دیا. کیا ریزن تھی کہ ان کے دلوں میں انسانیت کا اتنا زیادہ غم تھا، اتنی بڑی خیر خواہی کہ جو آپ کے دشمن ہیں، جو اتنے ڈھیٹ ہیں کہ آپ کی بات ہی نہیں سن رہے، الٹا آپ پہ الزام لگا رہے ہیں. اور طرح پوری سیرت پڑھ کے دیکھ لی جو کچھ انہوں نے کیا، اور آپ ان کے لیے غم کر رہے ہیں. ہے نا عجیب بات. یعنی اگر کوئی ہمیں ستائے تو ہم بھی اس کے لیے کوئی غم کھائیں گے کہ یہ غلط کر رہا ہے، اس کو کس طرح سمجھایا جائے کہ یہ ایسا نہ کرے. جو ہمارے اوپوننٹس ہوں، گھر کے بچے تو اور بات ہے نا. یعنی ہوتا ہے نا کہ ہر خاندان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا فگر ہوتا ہے جو بے وجہ آپ کو تکلیف دینے والا ہوتا ہے، یا کہیں اور سے باہر سے. تو آپ اس کے لیے اتنی خیر خواہی کریں کہ اس کے پیچھے اپنا آرام، سکون، خوشی، ہر چیز بھول جائیں. تو باقی ان کا لفظ جو ہے نا، یہ ایک ہوتا ہے ہلاکا. ہلاکا کا مطلب ہوتا ہے ہلاک کرنا. ہم تو ترجمہ ہلاک کرنا ہی کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ ہلکان کرنا بھی کوئی اور چیز ہے نہیں. بقا کا مطلب ہوتا ہے غم یا غصے سے اپنے آپ کو ہلاک کرنا، گھل گھل کے ہلکان ہو جانا. کس چیز کا غم تھا آپ کو؟ کہ میرے نمبر کم ہو جائیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائے؟ اپنی کوئی فکر تھی؟ نہیں. اس بات کا غم کہ اگر یہ نہ مانے تو یہ ہلاک ہو جائیں گے، ان کا کیا بنے گا. جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں نا، ماں ہوتی ہے، تو اگر بچہ غلط راستے پہ چل پڑے تو سارے خاندان میں سے ماں کو جتنا غم لگتا کسی اور کو نہیں لگتا کہ اس کا کیا بنے گا، اس کی شادی نہیں ہوگی، شادی ہوگی تو کیسے کامیاب ہوگی، اس کا روزگار نہیں لگے گا، یہ اس کو کون سنبھالے گا. دیکھو اللہ نہ کرے کسی کوئی بچہ نشے میں چلا گیا یا اور غلط راہ پہ، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو آپ دیکھیے کہ پیرنٹس کا کیا حال ہو جاتا ہے نا، غم کھا کھا کے. اس سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کا غم تھا جو آپ کی بات نہیں مانتے تھے، جو ناسمجھی کا ثبوت دے رہے تھے.
آپ لوگوں کے لیے رؤوف الرحیم تھے، یہ آپ کی صفات بتائی گئی ہیں قرآن میں۔ آپ لوگوں کی ہدایت چاہتے تھے، آپ لوگوں کے لیے نجات چاہتے تھے، آپ ان کو آگ سے بچانا چاہتے تھے، آپ ان کو اللہ کا بندہ بنانا چاہتے تھے۔ آپ کو فکر تھی کہ نہیں مانیں گے، فوت ہو جائیں گے، کس اندھیرے میں چلے جائیں گے، یہ جہنم میں جا گریں گے۔ تو جس شخص کو آگ کے قریب جانے کا بھی ایکسپیرینس ہو نا، اور اس وقت وہ جہنم کو یاد کر لے، توبہ توبہ کرے۔ تو آپ وہ سب محسوس کرتے تھے۔ سورۃ الکہف میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ پھر شاید کہ آپ اس غم میں ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں اگر وہ اس کلام پہ ایمان نہ لائے۔ سورۃ الحجر کے آخر میں آتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو یہ بناتے ہیں۔ سورۃ نمل میں آتا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، آپ ان کے بارے میں غم نہ کیجیے، جو چالے یہ آپ کے خلاف چل رہے ہیں اس پہ تنگ دل نہ ہو۔ آج ہم اپنا رویہ دیکھیں کہ ہمارے آس پاس جو نان مسلمز ہیں، کبھی ہمیں ان کا بھی غم لگا؟ ہمیں تو بعض اوقات اپنی اولاد کا بھی غم یہ نہیں لگتا کہ ان کی آخرت کا کیا ہوگا اگر یہ نماز نہیں پڑھتے، اگر یہ روزہ نہیں رکھتے، اگر یہ ایمان نہیں رکھتے۔ دوسرے انسانوں کا تو غم کیا کھائیں گے ہم۔ تو سب سے بڑا خیر خواہ وہ ہے آپ کا جو آپ کی آخرت کی فکر کرے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ انہوں نے لوگوں کی آخرت کی فکر کی کہ وہاں ان کے ساتھ کوئی برا نہ ہو جائے، کسی تکلیف میں نہ جا پڑے، کیونکہ کفر کا انجام تو پھر کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے آگ ہے۔ تو آپ ان کے ایمان نہ لانے پر شدید صدمے کا شکار ہوتے تھے، دکھ کا شکار۔ یہ نہیں کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی، کچھ لوگوں کو تو ہوتا ہے انہوں نے میری بات نہیں مانی، ہم وہ مائنڈ کر کے بیٹھ جاتے، نہیں، اس کا غم نہیں، غم یہ کہ یہ نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ آپ کے دل میں لوگوں کے لیے انتہائی مشفقانہ جذبات تھے، بہت کیئرنگ، لونگ، اور آپ کو فکر کیا تھی کہ میری مخالفت کر کے جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، لہٰذا ان کو اس مخالفت سے شدید غم ہوتا تھا۔ پھر اسی طرح اس میں مزید دکھ کیا شامل ہو جاتا تھا، وہ یہ کہ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں لیکن میری کوشش کسی طرح کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ تو اس چیز کا بھی انسان کو غم لگتا ہے۔ آپ کے کسی کے ساتھ بھی آپ کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، بچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے پوری اسٹرگل کرتے ہیں، ہر طرح کی ہر طریقہ اختیار کرتے ہیں، پیار سے بھی، تھوڑا ناراضگی سے بھی، تھوڑا بات کر کے، تھوڑا خاموش رہ کے، تھوڑا کسی طرح کبھی خود بات کر کے، کبھی کسی سے کروا کے۔ تو جب وہ نہیں مانتے تو پھر آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے آپ کو۔ پھر اسی طرح آپ کو اس بات کا بھی غم تھا کہ جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے یہ ان کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے تھے، کیونکہ زیادہ تر سردار لوگ تھے، سوسائٹی کے انفلوئنشل لوگ تھے، وہ اپنے غلاموں کو، اپنے بچوں کو مسلمان نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے، تو وہ آپ سے روکتے تھے۔ تو اس کا بھی آپ کو پریشانی تھی کہ اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو بہت سارے لوگوں کا رستہ کھل جائے۔ کچھ لوگ تو بولڈ ہوتے ہیں نا، حضرت بلال جیسے، وہ تو پرواہ نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی سزا ملے گی کیا، لیکن ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، اس کے اندر اتنی بہادری نہیں ہوتی کہ وہ آگے بڑھ کے سب کی مخالفت مول لے لے۔ وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی حالات سازگار ہوں تو پھر ہم کچھ قدم اٹھائیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، کیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ اس غم میں نہ گھلیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء،
بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ کسی کا دل کھلنا ہدایت کے لیے یہ صرف اللہ کا کام ہے، اور وہ کس کا کھولتا ہے اور کس کا نہیں کھولتا یہ اس کو پتا ہے کہ کون از worthy آف ہدایت اور کون کون نہیں۔ توفیق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ پھر کلکلو میں یہ پڑھا کیا پڑھا تھا؟ جی ہاں، یعنی اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو دراصل یہ اللہ نے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈالی ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں۔ کچھ لوگ شیخی میں آ جاتے ہیں نا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں، اگر کوئی دو لوگ ان سے اچھی بات، ان کی تعریف کر دیں، اچھی بات کر لے، تو ایسے میں بھی انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ نے کسی کے دل کو آپ کے لیے مسخر کیا ہے۔ تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے انتہا درجے کے خیر خواہ تھے، اور اس خیر خواہی میں آپ لوگوں کے ایمان نہ لانے پر غم اور دکھ کا شکار ہوتے تھے۔ پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ ایک انسان تھے، آپ کے ساتھ انسانوں والے جذبات بھی تھے۔ کچھ لوگ اس بات کو بنائے رکھتے ہیں کہ آپ بشر نہیں تھے، آپ نور تھے اور آپ سپر ہیومن تھے، کوئی نہیں، آپ ٹھیک ہے سب انسانوں سے اعلیٰ تھے، اور سب سے اچھا دل، ایک وہ آتا نا حدیث میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری مخلوق کے دلوں کا جائزہ لیا تو سب سے پیارا دل قلب محمد کا پایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو ان کو اللہ نے اپنی نبوت کے لیے چن لیا، سب سے بڑا مقام دینے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل باقی تمام مخلوق میں اچھے تھے، تو ان کو آپ کا ساتھی بنا دیا، آپ کا وزیر بنا دیا۔ تو اچھا انسان بننے کے لیے ہمیں ظاہر سے زیادہ ادھر اندر پر کام کرنے کی ضرورت ہے، دل کی صفائی کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اپنے چہرے اور اپنے سارے لباس اور ہر چیز کی بہت فکر کرتے ہیں، اور بعض اوقات دلوں کے اندر بغض، کینہ، حسد، نفرت، پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوتا ہے، تو وہ سب کچھ جو اندر بھرا ہوا ہے نا وہ باہر آئے گا، آپ کو پریشان رکھے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس پر ورک کریں، اور اس کی شفا جو دلوں کے اندر بیماری ہے نا، اس کی شفا صرف قرآن میں ہے، کیونکہ قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے شفاء لما فی الصدور، کہ یہ شفا ہے اس کے لیے جو سینوں کے اندر ہے، جو بھی غم ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے خیر چاہتے تھے، اور حقیقت میں تو اللہ جانتا تھا کہ کس کے اندر خیر ہے، تو وہ آپ کی خیر سے وہ خیر نکل آئے گی، اور کس کے اندر وہ نہیں۔ تو یہ توفیق دینے کا معاملہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے۔ بہرحال کسی بھی دین کی طرف بلانے والے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی چیزوں کو بہت اپنی ذات پہ اس طرح نہیں ڈال لینا چاہیے کہ آپ کی کارکردگی متاثر ہو۔ آپ دوسروں کے کام ضرور آئیں، آپ دوسروں کی خیر خواہی بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن ان کے پیچھے جان نہیں گھلائیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بعض اوقات ہماری زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، تو ہم ساری نعمتیں بھول کر صرف اس مسئلے کے پیچھے، اس مسئلے کو دن رات سوچتے رہتے ہیں، وہ اسی پہ فوکس ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں حل کیا ہے کہ اس کے برعکس نعمتیں گننا شروع کر دیں کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ دے رکھا ہے، اور پھر اپنے آپ کو کمپیئر کریں ان لوگوں سے جن کے پاس وہ سب نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور پھر اس کو انجوائے کریں جو بھی اللہ نے دیا ہے۔ تو بہرحال دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام پیغمبرانہ کام ہے، اور اس کے لیے اخلاق بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، اور اسٹریٹجیز بھی ویسے ہی ہونی چاہیے، اور ان چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے حوالے کرنا چاہیے کہ ہماری صرف کوشش ہے، نتیجہ سارا اللہ کے ہاتھ میں۔ جیسے ایک کسان ہے نا، بیج ڈالتا ہے، آپ اپنے گارڈن میں جو موسم آتا ہے لگا دیتے ہیں جو لگاتے ہیں، لیکن اگانا ہمارا کام نہیں ہے۔
اور اللہ کا کام. اور آپ دیکھیں گے ایک ہی دن ایک ہی جیسی زمین پہ ایک ہی طرح کے بیج آپ نے ڈالے، ہر پودا ایک الگ شکل میں اٹھا. کوئی دو درخت ایک شکل کے نہیں ہوتے، آئیڈینٹیکل نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ نے جیسا چاہا ان کو پروگرام کیا. وہ سارا پروگرام تو اس چھوٹے سے دانے کے اندر تھا، اس بیج کے اندر تھا. وہ پروگرام اس کی تقدیر تھی نا، تو اس کے مطابق وہ پھر نکلا. تو ہر انسان بھی اسی طرح اس کی تقدیر الگ ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام جو تھے ان کے اندر بھی یہ خیرخواہی بدرجہ اولیٰ موجود تھی. اسی لیے چاہے انہوں نے تجارت کی یا زراعت تھی، کیونکہ مدینہ والے زراعت والے تھے نا، فارمنگ، یا مختلف سکلز انہوں نے سیکھی یا کوئی ملازمت اختیار کی، جو بھی دنیا میں کیا اس کے ساتھ اپنی یہ حیثیت کبھی نہیں بھولے کہ ہم اس زمین پر اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ سارے کے سارے سب کچھ چھوڑ کے صرف دعوت کا کام کرے، دنیا کے کام بھی کر رہے تھے، لیکن اپنے اس کام کو کبھی بھی ذہن سے اوجھل نہیں ہونے دیا کہ ہم جہاں بھی ہیں اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں. کبھی ہم زبان سے پہنچاتے ہیں، کبھی ہم اپنے اٹائر سے، اور کبھی ہم اپنے اخلاق سے، اور کبھی اپنے معاملات سے. ہم ہر جگہ اللہ کے نمائندے ہیں، کیونکہ اللہ نے امت مسلمہ کو چنا ہے اس کام کے لیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں کہاں کہاں صحابہ پہنچے مکہ مدینہ سے نکل کر، کتنی کتنی دور تک، اور بے شمار ایسے تھے جو واپس وطن نہیں لوٹ سکے. وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، کسی نے جان دے دی، اور کوئی پھر وہیں سیٹل ہو گیا، کیونکہ وہاں کے لوگوں کو سنبھالنا تھا، سکھانا تھا، اور اسلام کو پھیلانا تھا، اس کی تعلیم دینی تھی. تو یہ کام ہمیشہ ہوتا رہا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دوستی نبوت سے پہلے تھی، ٹھیک ہے، اور جو ہی آپ پیغمبر بنے تو انہوں نے آپ سے ملاقات کی اور اسلام کے بارے میں جانا، آپ نے پیغام پیش کیا تو انہوں نے قبول کر لیا. ان کی فطرت صالح تھی، ایک لمحے کا بھی دیر نہیں لگایا، ایک لمحے میں بھی تاخیر نہیں کی، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہیں سے اٹھے ہیں، گھر بھی نہیں گئے، اس سے پہلے اپنے دوستوں کو جا کے بتایا کہ دیکھو میں اسلام لے آیا، تم بھی مسلمان ہو جاؤ. ان کے کہنے سے 6 لوگ جو آگے عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے وہ سب مسلمان ہو گئے، ان کے کہنے سے. وہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نہیں ہوئے، حضرت ابوبکر کے ہاتھوں ہوئے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل مقام جو ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، ابوبکر کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا. تو ان کی وہ خدمات تھیں جو انہوں نے اسلام کے راستے میں پیش کی تھی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ طفیل الدوسی جو ہیں مشہور شاعر تھے، وہ مدینہ آئے اور مکہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. تو انہوں نے آپ نے فرمایا بیعت کر لو، تو انہوں نے پورے قبیلے کی طرف سے کر لی، اور واپس جا کے سب کو مسلمان ہونے کی دعوت دی، اور وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں اسلام قبول کیا تھا، واپس جا کر بنو غفار کو دعوت دی، تو آدھا قبیلہ اسی وقت مسلمان ہو گیا. اور باقی نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں گے تو پھر ہم اپنا اسلام ڈکلیئر کریں گے. اور جب آپ مدینہ آئے تو پورا بنو غفار جو تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا. تو یہ کوششیں کس کی تھی؟ آپ کے ساتھیوں کی تھی، صحابہ کی تھی، اور وہ اسی دور میں شروع ہو گئی تھی. وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے بھئی ہمارے اندر تو اللہ کے رسول ہیں، یہ تو کام انہی کو زیب دیتا ہے، یہ تو وہی کریں گے، اور ہم تو تابع دار ہیں، ہمیں جو حکم ملے گا کریں. نہیں، وہ دیکھتے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ سب کو کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب حضرت جعفر نجاشی کے دربار میں پہنچتے ہیں تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ وہاں پھر دعویٰ کا کام ہے، نجاشی ان کے ہاتھوں، بادشاہ ان کے ہاتھوں مسلمان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کیسے کیسے صحابہ کی محنتیں تھی، کوششیں تھی، کیسے کیسے نتیجے نکلے، اس طرح اسلام پھیلا. اور یہ سب لوگوں کی خیر خواہی میں تھا. آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے اتنے زیادہ چانسز ہوتے ہوئے جو ہمارے آس پاس کتنے نان مسلم، لیکن ہم جرت ہی نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہم کسی سے اسلام کی بات کریں، کیونکہ ہمارے اپنے اندر کنوکشن نہیں رہی، ہمارا اپنا ایمان کمزور ہے نا. ہمیں یقین نہیں پورا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ سچ ہے، حقیقت ہے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے.
اگر ہمیں یقین ہو جائے نا تو اس یقین کے ساتھ ہم کسی سے بھی کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں گے تو اس کو فائدہ ہوگا. بہت پہلے میں نے 90s میں ایک واقعہ پڑھا تھا. ایک شخص کا نام اب میرے ذہن سے نکل گیا. انہوں نے چند جملے جاپانیز کے سیکھ لیے اور جاپان چلے گئے تبلیغ کرنے. وہ ان کا سلام کرتے، حال پوچھتے، پھر نام پوچھتے، پھر نام کا میننگ پوچھتے، پھر اس کی تعریف کرتے، اور پھر اس کے بعد ان کو کہتے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو. اور وہ لوگ پڑھتے جاتے. کتنوں کو انہوں نے اس طرح مسلمان کر لیا. کوئی لمبی چوڑی ان کے پاس تبلیغ نہیں تھی، کچھ نہیں، صرف یہ کہ اچھا اخلاق، اچھا معاملہ، اور پھر تھوڑا سا اسلام کا فائدہ بتا کے ان کو مسلمان کر لیتے کہ اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو کیا کیا ملے گا. تو بہرحال پھر اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر ہیں. ان کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ مدینہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، اور پھر آپ کے آنے سے پہلے ہی اوس اور خزرج کی بڑی بڑی شخصیتوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تقریباً سارے قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ جنہوں نے اس کام کی قدر و قیمت سمجھی، انہوں نے اس کو اپنا کر خوش قسمتی کا ثبوت دیا. یہ ان کی خوش قسمتی تھی. آج ہمیں کسی کو یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا کہ آؤ ہم قرآن کے حلقے میں چلیں، یا قرآن کی بات سنیں، یا قرآن کی کلاس میں جائیں. یہ تک ہم کہنے کے روادار نہیں ہوتے کسی کو. ہم پہلے سے ہی سوچ لیتے ہیں نہیں اس نے تو آنا نہیں، اس لیے اس کو بلانا کیا. بھائی ہر ایک کے اندر خیر ہوتی ہے، نہیں پتا کس وقت کس کی خیر جاگ جائے اور وہ کتنی خیر کا باعث بنے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ حضرت علی سے فرمایا تھا تمہارے ذریعے ایک شخص مسلمان ہو جائے، صرف ایک، وہ تمہارے لیے 100 سرخ قیمتی اونٹوں سے بہتر. سمجھے 100 مرسڈیز خرید لی آپ نے. اتنی بڑی دولت. اگر ہمیں دنیا کی کوئی بھی چیز مفت میں ملے تو ہم کہیں ہم بھاگے جائیں. سیل لگی ہوئی ہے نا تو لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے. نہیں بھی ضرورت تب بھی جا کے خرید لیں گے، دھکے کھائیں گے لائنوں میں، لیکن بیکار چیزیں خریدنے کے لیے بہت وقت ہے، لیکن ایک خیر کا کام کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہمیں کیوں نہیں یقین کہ اس میں ہماری نجات ہے، اس میں ہماری آخرت ہے. ہم نے کتنے دن بیٹھ رہنا یہاں، کتنے دن رہیں گے دنیا میں. اسی وجہ سے نہیں آتا نا، ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے اتنا، ہم اس مائنڈ سے اپنا علم لینے کی کوشش نہیں کرتے. علم ہے بھی نا تو یقین کی کمی ہے ہمارے اندر. جس چیز کا یقین ہو جاتا ہے نا، دیکھیے جب آپ کے اندر یقین ہوتا ہے نا تو پھر آپ پورے یقین سے بات کرتے ہیں. جب آپ یقین سے بات کرتے ہیں تو دوسرا بھی کنونس ہو جاتا ہے. یہ جتنے لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں، آپ کو کیا خیال ہے وہ پروڈکٹ واقعی ایسی ہوتی ہے جو آپ خرید بیٹھتے ہیں اور بیکار نکلتی ہے؟ اس میں صرف وہ جو بولنے کا انداز ہوتا ہے وہ اتنا بھرپور ہوتا ہے کہ لوگ اس میں آ جاتے ہیں. جی موٹیویٹ کرے تو چیز سے بول دیتے ہیں. بالکل. کتنی بیکار چیزیں آپ نے ایسے خرید کے رکھی ہوئی ہیں جو صرف موٹیویٹ ہو کے خریدی گئی تھی اور کسی کام نہ آئی. چلیے نیکسٹ. جی آپ انیزہ آپ کچھ کہنا چاہیے، کہیے. جی استاذہ، یہ جو دونوں آیتیں ہیں نا، ان کی کتاب آپ نے جو بتایا، کتاب والی کتاب المبین، اور یہ والی بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو افسردہ ہوتے تھے اور افسوس ہوتا تھا اس بات پہ. تو مجھے بھی اس بات میں بہت ہوتا ہے کہ بیٹی کی ایک فرینڈ ہے جو ہندو ہے. شی از سچ اے گڈ پرسن، بہت ہی پیاری ہے ماشاء اللہ سے، کہ نیچر وائز اور جس طرح سے نا آنا جانا بھی اس کا رہتا. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں سمیہ اس کو یہ قرآن دے دو، کیونکہ وہ ہے ہی دعویٰ کا قرآن جو ملا تھا، اور اس کو انکوزیٹیوٹی بھی بہت ہوتی ہے. میں نے کہا دیکھو آپ کہتی ہوں ماما شی از سو سویٹ، تو یہ سوچتی ہوں پھر بیٹا یہ کہاں چاہیے، گارنٹی تو ہمیں بھی نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو یہ تو اس کا ہونا چاہیے نا کہ یو آلویز وری اباؤٹ ہر، تھوڑا بیمار ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے. تو واقعی کچھ لوگوں کے لیے آپ کے دل میں بہت ہوتا ہے ویسے ہی. اور پھر میں سوچتی ہوں کہ
ہم تو ایسے ہی ایسا والا جو ہمارے دل میں تھوڑا سا بچوں کے لیے ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کا کوئی تعلق نہیں تھا کسی انسان سے کچھ سے، ہم اپنے بچوں کے لیے کتنے افسردہ ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں، اور واقعی دل میں کتنی زیادہ چیز آتی ہے. تو یہ چیزیں واقعی کتاب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے تعارف کے ساتھ ہی آتی ہیں، معرفت کے ساتھ ہی آ سکتی ہیں، ورنہ نہیں آ سکتی. لیکن کتاب المبین میں ایک چیز بہت پیاری تھی جی، کہ شیخ عمر سلیمان آج کل لیکچرز کر رہے ہیں اپنے فلسطین کے اوپر، اور ان لیکچرز کو ان کا بہت ہی ڈفرینٹ طریقہ ہے. انہوں نے جس طریقے سارا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکٹ کیا اور اس کی امپورٹنس اور اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے. تو ان کا جو لاسٹ لیکچر بھی آیا اس میں انہوں نے اتنی ایک پیاری بات بتائی جو پرابلی اگر پڑھی بھی ہوگی تو میرے بالکل ذہن میں نہیں رہی تھی، جو کہ جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں ان کا جس وقت معراج کے موقع پہ اور ان کے سینے کو کھولتے ہیں تو دو چیزیں اس میں ڈالتے ہیں، حکمت اور ایمان. اور اس پہ یہ کہ انہوں نے جو بتایا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں پوری زندگی تک کبھی ختم نہیں ہوں گی، حاصل ہی کرتے رہنا ہے. تو جب کتاب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیشہ یا تو ایمان بڑھتا ہے یا اس سے ایک پڑھ کے حکمت آتی ہے. سبحان اللہ، میں یہی ریلیٹ کرنے لگی اپنے لیے، ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہو رہا ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. تسنیم کریں. السلام علیکم استاذہ. بال آئی واز جسٹ پونڈرنگ کہ ہمارا ہم اگر سوچیں تو دا فرسٹ ورڈ واز اقرا، ریڈ. یعنی ہم لے آئیں سب کو کہ صرف ریڈ از دا فرسٹ اینڈ دین ٹو پونڈر. تو ریڈ ٹو سیک نالج اینڈ دین ونس یو سیک نالج، ابھی تلکا آیات الکتاب المبین، یعنی اٹس اے کلیئر مینیفیسٹڈ بک، یعنی اتنی مینیفیسٹ کلیئر ہے. تو اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ آپ نے ابھی جیسے کہا کہ آپ میں وہ کانفیڈنس ہونا چاہیے جب آپ بات کر رہے ہیں تو اس طرح بات کریں کہ اگلے والا بندہ اس کو آپ بولنے میں آپ کا کلیئرنس ہو، کانفیڈنس ہو. اب روزانہ زندگی سے اگر میں اس کو کمپیئر کروں، ہم پروڈکٹس سیل کرتے ہیں تو ایک ہی پروڈکٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ جیسے کیمیکل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں، پھر 1 کمپوننٹ، پھر 10. تو یہ اس کا ریشیو ہوتا ہے مکس کر کے، تو پھر اس کا پروڈکٹ کا رزلٹ صحیح آتا ہے. اب وہی چیز اف مائی ہسبینڈ سیز، تو وہ ان میں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں باڈی شاپ یا گراج کے پرسن سے کہ اس طرح مکس کر کے اس طرح اسپرے کرنا ہے تو یہ رزلٹ آئے گا. وہی چیز اگر 5 منٹ پہلے میں نے بتائی ہو تو وہ بندے میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے کہ میں اس سے یہ چیز ایکسیپٹ کروں یا نہیں. اب تھوڑی دیر بعد وہ آ کے وہی چیز بتاتے ہیں تو وہ فوراً مان لیتا ہے. میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اٹس می مین یو وومن سنڈروم، بٹ نہیں، اٹس ہاؤ وی سے اٹ. ہمارے اندر کانفیڈنس تھوڑا سا بھی ہلتا ہے نا تو اگلے والے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واضح چیز ہے یا نہیں ہے. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو کنوے دا پراپر میسج. جی شالا جی کو دیں. استاذہ جی ابھی جو آپ نے مثال دی نا صحابہ کرام کی کہ بس وہ نکل پڑے اسلام پھیلانے کے لیے، تو میں بہت دفعہ سوچتی ہوں استاذہ جی کوئی اسپانسرشپ ان کے پاس نہیں تھی، کوئی اگلے بندے نے ان کو نہیں کیا ہوا تھا، کوئی ایئر بی این بی ان کے لیے بک نہیں تھا، ان کو کچھ نہیں پتا تھا، ان کے پاس ہارڈلی زیادہ راہ بھی شاید نہیں ہو، وہی جو بستیوں میں رک رک کے وہ جو ہم کہف میں بھی قصہ پڑھتے ہیں کہ بستی والوں نے نہیں کیا تو بس ان کی خاطرداری، تو بس یہی ان کا زیادہ راہ تھا کہ جہاں کہیں بستی میں کھانا مل جائے گا تو کھا لیں گے اور پھر آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اٹ از امیزنگ استاذہ جی، ہم گھر سے 10 قدم کے بھی جانا ہو تو ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اچھا ایڈریس صحیح ہے اور آگے کوئی ہے ہمیں ریسیو کرنے والا یا نہیں ہے. سبحان اللہ، کیسا جذبہ اور کیسی محبت اور امیزنگ. اس کا ایکسپیرینس میں نے کراچی کے جو اسٹے تھا میرا 4 سال کا، اس میں نے کیا. سبحان اللہ، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. میں ایک آدھ دفعہ کراچی گئی تھی ایسی سیر کے لیے، تو مجھے وہاں سے انویٹیشن آیا کہ یہاں بہت لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، سب اسلام آباد نہیں آتے، تو آپ کراچی آ جائیں. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں، کیا فرق پڑ رہا ہے. صحابہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں گئے تھے. اب تینوں بچیاں میری اسکول کالج وغیرہ جا رہے ہیں، اور ہشام ابھی چھوٹا ہے، اسکول شروع نہیں ہوا. اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے مجھے جانا ہے، اگر اتنے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو میرا تو مشن ہی یہی. اچھا آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس کوئی وینیو نہیں تھا، کوئی بلڈنگ نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی.
ہم کبھی کسی ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں کلاس کرتے کہ ایڈمیشن 500 سے زیادہ ہو گئے اور لسنر 500 اور ہو گئے، اور وہ اتنا ہجوم کہاں بیٹھے، کہاں سے ان کو کہاں بٹھائیں، کیا کریں. کبھی کسی لان میں ٹینٹ لگا لیتے، کبھی پھر اللہ کی ایک بندی نے کہا ایک ہال بک کروا کے دیا جس کا ایوری ڈے چارج جو تھا اس وقت یعنی 2000 میں 10,000 تھا، آج وہ لاکھ کا شاید ہو یا زیادہ. تو پھر یہ فکر نہیں تھی کہ یہ 10,000 ڈیلی کہاں سے آئے گا. اگر یہ کسی وقت کہتی ہیں کہ بس میری بس ہو گئی ہے تو ایک کے بعد ایک رستہ ایسے کھلا کہ میں کہتی ہوں ایوری ڈے واز اے میریکل، ایوری ڈے. صرف اللہ پہ توکل اور بھروسہ. جذبہ یہ تھا کہ جو لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں میں کیسے انکار کر سکتی ہوں کہ میں نہیں آ رہی. اللہ نے سب کچھ کیا. اور جو کراچی چونکہ میٹروپولیٹن سٹی ہے، جو پھر وہاں سے کام انٹرنیشنلی ادھر ادھر گیا اور وہ سب جگہ پر شروع ہوا. تو یہ ہے کہ انسان کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی باتیں سچی ہیں اور نیت اپنی خالص کر لینی چاہیے. باقی وسائل کی فکر نہیں کرنی چاہیے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ کون سی جگہ بک ہوگی، کیا ہوگا، اور چل پڑتے تھے. تو اللہ کے راستے میں جب انسان نکلتا ہے نا تو اللہ ہی مددگار ہوتا ہے. جی جی السلام علیکم استاذہ. میں سوچ رہی تھی ابھی کہ واقعی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے شامل حال رہتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ کا آپ نے بتایا، تو ہم لوگ ابھی اس میں بخاری کے اندر باب المغازی پڑھ رہے ہیں. اس میں حضرت ثمامہ رضی تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کی طرف جب ایک سریہ بھیجا تھا اور وہ گرفتار کر کے حضرت ثمامہ کو لے آئے تھے، اور ان کو لا کے مسجد نبوی میں ان کو باندھ دیا گیا تھا ایک ستون سے. آپ سے سم ان کے پاس آئے اور ان سے پیار سے پوچھا، کہو ثمامہ کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ دو باتیں کی، اور اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ اگر آپ کسی جاندار کو قتل کر دیں گے، ظاہر ہے میں جاندار ہوں تو قتل کر دیں گے تو یہ گناہ ہوگا، رائٹ. اور اگر آپ احسان شناس ہیں، اگر آپ کسی انسان کو چھوڑ دیں گے تو آپ مجھ پر احسان کریں گے اور میں ایک احسان شناس آدمی ہوں. پھر دوسرے دن پھر یہی بات ہوئی، پھر تھوڑے دن کے بعد پھر جب آپ سے ہم تیسری مرتبہ گئے تو تیسری مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا، یعنی کہ وہ اسی بات پہ اپنے قائم تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو. ان کو آزاد کر دیا گیا. پھر وہ وہاں سے گئے، انہوں نے جا کے ایک دوسری جگہ پہ نخلستان میں آتا ہے کہ وہاں جا کے انہوں نے غسل کیا اور وہ آئے اور اسلام قبول کیا. تو اور جا سبحان کے مکہ اللہ. والوں کا کھانا پانی بند کر ہاں، دیا اور کیونکہ پھر وہ جا کے دھمکی بھی لگا دی ان کو کہ ایک دانہ بھی تمہارے پاس ہے یمامہ سے نہیں آنے دوں گا میں، ٹھیک ہے. تو اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ واقعی کہ ہم قرآن کتنے دنوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچپن سے پڑھتے پڑھتے ہم بڑھاپے کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن جو ایک وہ یقین کی کیفیت ہے وہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پیدا کر دے، کیونکہ جب تک وہ امت مسلمہ میں پیدا نہیں ہوگی تو تب تک ہم وہ کام کر ہی نہیں سکتے، ہم اٹھ ہی نہیں سکتے، ہمیں وہ جذبہ ہی نہیں پیدا ہو سکتا جو دوسروں کے دل بدل دے. مجھے تو اصل جو فکر لگتی ہے نا وہ یہ کہ یہ کوئی وقت اللہ نہ کرے کوئی ایمان نہ لائے اور اللہ کی بات نہیں مانے تو یہ وقتی نقصان نہیں ہے جو پھر بعد میں پورا ہو جائے گا. یہ ایسا نقصان ہے کہ جس کا کوئی کمپنسیشن ہے نہیں. یہ چیز دل بند کرنے لگتی ہے، پھر اپنا سکون جو ہے نا وہ ختم ہونے لگتا ہے کہ کیا بنے گا. سر جی میں سوچ رہی تھی کہ ایک تو اللہ کے کلام سے ان آیات سے ہمیں خود تسلی ملتی ہے کسی بھی سچویشن میں، لیکن اپنی ذات سے کسی اور کو تسلی دینا، اس کا بھی ہمیں آرٹ آنا چاہیے کہ جو اللہ کے راستے میں کام کرنے والے ہیں یا کوئی نارمل کوئی بھی ہو تو اس کو کس موقع پہ کیسے تسلی دی جائے، کیونکہ ایک ہیومن سپورٹ جو ہوتی ہے نا وہ بھی بہت میٹر کرتی ہے. بالکل یہ بات بھی یہاں سے نکل رہی. بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور یہ ہر انسان کو کسی نہ کسی اس میں چاہیے ہوتی ہے جب اس پر کوئی دکھ کا وقت ہوتا ہے، کوئی غم ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے. آیت نمبر 4. سر جی ایک بات شیئر. جی سر جی ابھی آپ کراچی کی بات بتا رہے تھے، اس زمانے میں وہاں پہ تھی تو اس وقت مجھے یاد ہے سر جی آپ نے بتایا نا کہ ٹینٹس میں، تو مجھے یاد ہے کہ بہاد آباد پہ گلی میں بھی باپ کا ہوا تھا، تو ہم لوگ گئے، اتنا رش تھا اس گلی میں، لوگ کہہ رہے کہ یہاں پہ کیا ہے، کوئی تو ٹینٹ تھا. تو مجھے وہ جو آپ نے کہا پورا سین میں دماغ میں، وہ تاریخ روڈ باہر پہ گلستان انیس اور وہ سب جی جگہ تھی. بہت ہی
تو وہ جو آپ کی اسٹرگل تھی استاذہ جی جی اس وقت وہ یہ وہ ہوتا تھا نا کہ آج اب یہ ہے کہ جیسے کسی ہوٹل کا بھی وہ بک کرتے تھے نا تو وہ جی شادی کے لیے بک ہوا ہوتا تھا، وہ ایگزامس کے لیے بک ہوا جی ہوتا، اب اس دن وہاں کلاس نہیں ہو سکتی، اب آپ کو اور وینیو ڈھونڈو، جی اب جی کہاں ڈھونڈو؟ وہ دن ایسا ہوتا تھا کہ جس دن اور جگہ بھی بھری ہوئی ہوتی تھی، جی تو پھر کبھی کہیں اور کبھی کہیں، اور میں داد دیتی ہوں ان اسٹوڈنٹس کو جی جو ہم ہر لوگ جگہ جی پہنچتے تھے، جی استاذہ جی وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی اور تھی اس وقت واٹس ایپ جی گروپ نہیں ہوتا تھا کہ جی جس ہاں سے انسٹنٹ میسج پہنچ جائے کہ آج کی کلاس کہاں ہو رہی ہے. جی ہاں جی جزاک اللہ جی بالکل. وہ تو میں نے آپ کی اس وقت کی اسٹرگل بہت زیادہ دیکھی الحمد الحمد للہ للہ اللہ نے کروایا. جی اساتذہ جی دعوت دین کے بارے میں مجھے وہی آیا یاد آ رہی ہے کہ ومن احسن قولا من دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. تو اللہ کی طرف بلانے سے بہتر احسن بات کوئی نہیں ہو سکتی. یہ ہم سب کو اپنے اگر ذہن ہم اس میں کو سمجھیں تو. رکھ جزاک جی اللہ خیر. آپ نے کچھ کرتے ہی کر لیجیے. میں بس صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے ہمیں سکھایا تھا ایک قرآن ہے اور ایک صاحب قرآن ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سلام. اور ہم نے اتنا کچھ ابھی پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کی کیسی ایک طبیعت تھی اور کیسا آپ کا ایک شوق تھا اور فکر تھی. اینڈ آئی تھنک حدیث کو پڑھ کے وہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے نا وہ ویسے نہیں آتی، کیونکہ سارے قرآن میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمد للہ، لیکن حدیث اس کو بہت طریقے سے ایمپلیفائی کرتی ہے. اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو پلگ ان کہ ریگولر ویک ڈیز پہ الحمد للہ ریاض الصالحین کی استاذہ کی لائیو کلاسز ہو رہی ہیں. اگر آپ 3 دن اٹینڈ نہیں کر سکتے دین فرائیڈے کو 1 گھنٹے کی ہو رہی ہے آن لائن، اور انگلش میں انشاءاللہ حدیث کا جو ہے کورس کمنس کرنے والا جنوری 12 سے سنڈیز اونلی 10 to 1 سے انشاءاللہ ینگ کسی گرلس کے بھی لیے بہت کیپیسٹی. اچھا کورس ہے، سنڈیز اونلی جی انشاءاللہ. اینڈ اسپیشلی ہم طہارہ سے بگن کریں گے تو مسائل اینڈ سو اینڈ سو. آیت 4. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھکی کی جھکی رہ جائیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے بھی ان کو مسلمان کر سکتا تھا، کوئی ایسا معجزہ اتار کر کہ جس کو دیکھ کے مجبور ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو جبری مسلمان نہیں بنانا چاہتا، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں، اور یہ مطلوب بھی نہیں. اصل مقصد کیا ہے کہ یہ بات کو سمجھ کر اپنے دل سے اس کو قبول کریں، اپنی عقل اور اپنی تمیز کو کام میں لائیں، سوچ سمجھ کر کریں. ایک ہوتا ہے نا کسی کو پریشرائز کر کے کوئی کام کروانا، جبرن کوئی کام کروانا، اس کا مزہ نہیں ہوتا. اس کے اوپر سے جب جبر ہٹے گا تو وہ پھر وہی ہو جائے گا جو پہلے تھا. اب جو ماں باپ اپنے بچوں کو جبرن حجاب کروا دیتے ہیں، جبرن نماز پڑھواتے ہیں، زبردستی کی نماز، زبردستی کا دین، وہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہی وہ آزاد ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، سب کچھ اتار دیتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ جو بھی قبول کرے اس دین کو وہ اپنی خوشی سے کرے، شوق سے کرے، سمجھ کے کرے. ان نشا میں نون عظمت کا ہے، جملہ شرطیہ ہے. ان نشا ننزل علیہ من السماء آیا. آیت کا جیسے پہلے میں نے بتایا کہ اطلاق قرآن کی آیت پر بھی ہوتا ہے اور کونی آیات پر بھی. کونی یعنی کائنات میں جو نشانی ہے، یعنی آیات مستورہ بھی لکھی ہوئی جیسے آیات ہیں، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اور وہ نشانیاں بھی جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں. اور حصی نشانی جیسے یا معجزہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو جراد اور قمل اور دم اور ید بیضاء اور وہ سب کچھ. عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پنگوڑے میں بولے اور پھر بڑے ہو کر اللہ کے حکم سے لوگوں کو زندہ کرتے تھے. تو یہ ایسے معجزات تھے جو محسوس کر سکتے تھے، لوگ آنکھوں سے دیکھتے تھے. اور اسی طرح پچھلی قوموں نے بھی معجزات طلب کی اور اللہ نے معجزات دکھائے اور نہیں مانے تو پھر وہ ملیمیٹ کر دی گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی قوم جو ہے وہ ختم ہو جائے. وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں. تو اب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، جبرن لوگوں کو مسلمان بنا سکتا ہے، لیکن
اور نشانیاں بھی اتار سکتا ہے، لیکن نشانیاں کیوں نہیں اتارتا؟ اس کی وجوہات ہے نا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا امتحان کا گھر ہے. اگر ایسی کوئی چیز انہونی سی دکھا کے لوگوں کو مرعوب کر دیا جائے، یا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں سے ڈائریکٹ بات کر لے، تو پھر تو امتحان ہی ختم ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ نشانی نازل ہونے کے بعد جو ایمان نہ لائے، پھر اس قوم کے لیے عذاب بھی ہوتا ہے. تو اب یہ چونکہ آخری امت تھی، اسے ختم تو نہیں کرنا تھا، تو اس لیے ایسی کوئی نشانی نہیں لائے گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب غیب سے پردہ اٹھ جاتا ہے تو ایمان لانے کا فائدہ ہی نہیں ہوتا. سب بندوں کی توبہ قبول ہوگی، جب سورج مغرب سے نکلے گا تو توبہ ہی نہیں قبول ہوگی، کیونکہ نشانی نظر آ گئی. ٹھیک. تو اپنے ارادے اختیار سے ایمان قبول کرنا، یہ انسان کا اصل مقصود ہے، انسان کی تخلیق کا یا پیدائش کا اصل مقصد ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ انسان کو بھی دوسری مخلوق کی طرح پیدا کر سکتا تھا جو ہر حال میں اللہ کی بات مان رہی ہے. سورج چاند ستارے کیا کر رہے ہیں؟ ان کی اپنی تو کوئی مرضی نہیں. تو ایک ڈسپلن میں اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی اسی طرح پیدا کر دیتا کہ سارے کے سارے زمین پر نیک پاک عبادت گزار اور اللہ کو ماننے والے ہوتے، اور دنیا میں ایک بھی کافر. فرشتے ہیں نا ایسے، ان میں سے کوئی بھی نافرمانی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین پر بھی ایسی مخلوق پیدا کر دیتا. فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، تو ان کی گردنیں پھر جھک جاتی، مطیع ہو جاتے، ان کے اندر عاجزی نمایاں ہوتی. یہ دو لفظ ہوتے ہیں نا، خشوع اور خضوع. یہ خضوع کا لفظ ہے نا، وہ اسی خاضعین سے ہے. خشوع کہتے ہیں جس میں خوف نمایاں ہوتا ہے، اور خضوع وہ ہوتا ہے جس میں عاجزی نمایاں ہوتی ہے. یعنی جس بندے کے اندر عاجزی ہوتی ہے وہ خاضع ہوتا ہے، اور جس کے اندر خوف نمایاں ہوتا ہے وہ خاشع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ آناک عنق کی جمع ہے، گردن کے لیے استعمال ہوا ہے. گردن کے جھکنے کی بات کیوں کی گئی ہے، آپ نے اس کو بتایا گا؟ ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں کیونکہ عاجزی، جی سرنڈر کر دیتے. عاجزی کا اظہار سر جھکا کے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گردن جھکا کر ہی ہوتا ہے. ہم؟ جی ہاں، اکڑ بھی سر کے پیچھے کر کے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور کفار کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ایک دھمکی بھی دی جا رہی ہے کہ اگر نشانیوں پر اڑے ہوئے ہیں نا کہ نشانی کیوں نہیں آتی، نشانی آئے گی تو مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ لا سکتا ہے. لیکن اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر شامت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کیا ہے کہ آپ ان کے مطالبات پر پریشان نہ ہوں. ان کی ایک بات پوری کر دی گئی ہے، کیا کریں گے؟ کوئی اور مطالبہ شروع کر دیں گے، کیونکہ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، وہ کوئی نہ کوئی بحث حجت کھڑی کیے رکھے گا. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ جبراً ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی جبر نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طاقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر کام، ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے. دنیا میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے اس وقت جو بھی مسلمانوں کی حالت ہے اور جو بھی ظلم و ستم ان پر ہو رہا ہے، تو بعض اوقات دل میں سوال پیدا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ چاہے تو ایک کن کہہ کے سب ختم کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. تو اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی خیر چھپی ہوتی ہے. وہاں ظلم ہو رہا ہے، ان کی دنیا جا رہی ہے، لیکن ان کو آخرت مل رہی ہے. جو بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے وہ سیدھا اس دنیا سے بہتر جگہ پہنچ جاتا ہے. دنیاوی لحاظ سے نقصان ہو رہا ہے ان کا، آخرت کے لحاظ سے وہ کامیاب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بڑا نقصان نہیں ہے دیکھا جائے تو. لیکن جو لوگ دنیا کو بڑا نقصان سمجھتے ہیں ان کے نزدیک وہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو ہدایت بھی مل رہی ہے اور وہ مسلمان بھی ہو رہے ہیں جو ادروائز ہونے والے نہیں تھے. تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس واقعے سے کس کو کیا عطا کرتا ہے،
اس کی حکمت اور پلان کیا ہے ہم نہیں سمجھتے. لہٰذا ہمارا کام کیا ہے؟ ایمان لاتے ہوئے ہم گردن جھکائے رکھیں کہ آمنا و صدقنا، اللہ جو آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور ہم آپ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ٹائم ختم ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ کل بھی ہوگی کلاس اسی سیم ٹائم پر. اور ویسے انسٹیٹیوٹ بند ہے اگلے 2 ہفتے کے لیے، لیکن سیٹرڈے سنڈے آن ہے انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ استاذہ جی نے تدبر کلاس کے بارے میں تو ہمیں بتا دیا کہ کل بھی کلاس ہے اور اگلے دونوں ویکینڈز میں انشاءاللہ 11:30 بجے سے 1 بجے تک کلاس ہوگی، اور انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ 11 بجے کھل جائے گا، تو آپ لوگ آ سکتے ہیں انشاءاللہ. بلکہ ضرور آئیے، اپنے ساتھ ان بہنوں کو بھی لے کر آئیے جو کسی بھی وجہ سے اس کلاس کو جوائن نہیں کر پائی ہیں اب تک، تاکہ وہ آئیں اور پھر تدبر قرآن کا جو ہے وہ ٹیسٹ ضرور حاصل کریں. اس کے علاوہ ونٹر بریک میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. أعوذ بالله اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہ کا احسان، اللہ کا شکر کہ ہمارا آج کا لیسن ہو گیا. آپ سب لوگ وقت پہ پہنچ گئے تھے کلاس میں. الحمد للہ الحمد للہ. بارک اللہ فیکم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین ثم آمین. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. آمین ثم آمین. الحمدللہ نیو سورہ آپ کی شروع ہو گئی. آپ کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا بھی اس کا فیض ہے ہم حاصل کریں اور ہمارے لیے یہ آسان ہو جائے. بہت سے ہمارے بچے، ہم خود الحمدللہ اس سورہ کو تعلیم القرآن میں پڑھ چکے ہیں، الحمدللہ تفسیر القرآن میں پڑھ چکے ہیں، مختلف کورسز میں پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک نئی طرح سے آج سمجھ آیا کہ آپ کی یہی سوچ ہے. سبحان اللہ کہ یہ جو چیزیں استاذہ نے بتائی یہ تھوڑی تھوڑی ہمیں سب پتہ تھی، ہے نا؟ کچھ چیزیں ہمیں پتہ تھی، اور پھر اب جب جس ترتیب سے استاذہ نے بتائی ہے، سبحان اللہ، just so amazing، اور ڈیٹیل کے ساتھ، اور وہ دل کو زیادہ ٹچ کی. مجھے تو ایسا لگا جیسے
اتنا جو بھی ٹائم تھا اس کا میں تو کھو ہی رہی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا ٹائم گزرنے کا. سبحان اللہ. بالکل بالکل، یہ قرآن کا معجزہ ہے. آپ دیکھیں کوئی سٹوری آپ نے سنی ہو پہلے سے، یا بچوں نے، آپ دیکھیں جب بچوں کے لیے آپ بکس بائی کرتے ہیں، ان کے لیے ریڈنگ پاور بڑھانے کے لیے آپ ان کو کہتے ہیں ان بکس کو پڑھو. اتنی مہنگی کتابیں آپ لائبریری سے نہیں لیتے زیادہ، آپ خود لا کے کہتے ہیں آپ کی کلیکشن ہونی چاہیے. وہ کہتا ہے وہ دوبارہ پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا، میں نے اس کو پڑھ لیا ہے. right؟ وہ ماں بیٹھتی ہے یا کوئی بیٹھتا ہے کہ اس کو میں نئے طریقے سے تمہیں سمجھاتی ہوں کرتی ہوں، وہ کہتے ہیں یہ تو میں نے پڑھی ہوئی ہے پہلے سے، اس میں مجھے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. بٹ قرآن کا معجزہ آپ دیکھیں، ماشاء اللہ. ہم لوگ بچپن سے اس کو کسی نہ کسی صورت سنتے پڑھتے آئے ہیں، لیکن ہم اتنا، یہ خوبصورت کتاب ہے، اتنی برکت ہے اس کے اندر کہ ہر دفعہ لگتا ہے نیا کچھ سیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ چیز اتنا امیزنگ ہے کہ یہی چیز یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، یہ انسانی کلام نہیں ہے. بعض انسانی پوئٹریز ہوتی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، 10 بار پڑھ لیے، 15 دفعہ پڑھ لیے. کوئی کلام ہوتے ہیں ایسے کہ اس سے زیادہ دفعہ نہیں آپ اس کے چند اشعار پڑھیں گے، اس کے چند لٹریچر کا کچھ 1-2 چیپٹرز پڑھیں گے، آپ کو پرانی چیزیں یاد آنے لگ جاتی ہیں، آپ کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. الحمدللہ. یہ قرآن ہے جو کہ وہ ہمیں جتنی بار پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی بات جب نکلتی ہے تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے اسی لیے آسان، کہ انسان کے اندر، انسان کی جبلت میں ہے، وہ نئی چیز کا حاصل کرنا چاہتا ہے نا، وہ علم کا ہے، سارا کچھ جاننا چاہتا ہے. تو آج جو مجھے تھا وہ اس میں ہم نے حروف مقطعات کے بارے میں پڑھا. آپ سب نے یہ نوٹ کیا جو قرآن کے اسٹوڈنٹس سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو استاذہ نے بتایا، جو حروف مقطعات کا جو جامع بنایا ہوا انہوں نے سینٹنس، ماشاء اللہ. نص حکیم قاطع لہ سر. سبحان اللہ. اس کو آپ سب اپنے پاس سیو کر لیں، بہت ہی خوبصورت ہے. جیسے ہم تجوید کے رولز پڑھتے ہیں، کتب زیاد اور پتہ نہیں کیا کیا، تو سبحان اللہ یہ ہمیں ایک اور چیز مل گئی ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. یہ بیوٹی آف دا قرآن ہے، اس کا بھی معنی ہے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف کروایا ہے ان الفاظ کے ساتھ، ان حروف کے ساتھ کہنا بہتر ہے، کیونکہ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ان کو اکٹھا نہیں پڑھا جاتا، ان کو الگ الگ ہی پڑھا جاتا ہے، نو میٹر. جی جی، استاذہ نے کافی دفعہ بتایا ہے. الحمدللہ. اس کی بات یہ آتی ہے کہ اس صورت کے لیے ہمیں خاص طور پہ اس لیے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تدبر میں پڑھ رہے ہیں نا ہم. جب تدبر کی بات آتی ہے نا تو ہر چیز نیو ہو جاتی ہے، کیونکہ ویسے تو میں نے جیسے شروع میں میں نے کیا کہ ہم سب قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمیں سب باتیں کچھ نہ کچھ معلوم تھی، پھر ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جی یہاں پر. تو بات صرف اتنی ہے کہ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ اس کے اندر اتنا دلچسپی ہے، تواتر ہے، نیو لرننگ آتی ہے اس کے اندر، ہر چیز ریفریش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ کھلی اور روشن آیات ہیں، نیو ڈورز اوپن ہوتے ہیں علم کے، روشنی کے. اور جب نیو ونڈوز کھلتی ہیں تو وہ ہر ایک کو اچھی لگتی ہیں، ہے نا، ہر چیز کو اچھی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں جو سادہ نے بھی بتایا کہ ہر واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت لائی ہے، ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرهم ان فی ذالک لآیۃ کا ذکر آئے گا اس کے اندر. آپ انشاءاللہ جنہوں نے پڑھی ہے یا جو پڑھیں گے ان کو سمجھ آئے گی. تو یہ چیز ہے کہ یہ چیزیں ہمیشہ ہم جب دیکھتے ہیں ہمیں ایک نیا اینگل اس لیے ملتا ہے کہ یہ قرآن ہماری سچویشن کے مطابق ہمارے اندر اترتا ہے. ورنہ پہلی دفعہ جب ہم نے پڑھا تھا تو ہمارے پاس بالکل ڈیفرنٹ کرائیٹیریا تھا لرننگ کا. مجھے تو ایسے کبھی کبھی لگتا ہے کہ استاذہ میرے ساتھ کے کمرے میں رہتی ہیں، وہ میرے دل کی بات تو اللہ جانتا ہے، وہ تو نہیں میرے دل کی بات جانتی. میں کوئی بھی بات کرتی ہوں تو سبحان اللہ استاذہ کے لیکچر میں مجھے اس کا کوئی حل مل جاتا ہے، اس کا کوئی کلو مل جاتا ہے. کبھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں استاذہ نے وہ سن تو نہیں لیا جو میں نے کہا تھا. سبحان اللہ. تو جب قرآن ہمیں، جو اپنے استاد کی بات میں ہم یہ کہتے ہیں، تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس کا معجزہ کیسا ہے کہ جب بھی وہ سامنے آتا ہے وہ ایک نیا معنی ہمارے لیے
اس وقت کی سچویشن کے مطابق نکال کر لیتا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے جوڑا، تو ہمارے ساتھ استاد بھی ایسے رکھ دیے کہ جو ہمیں بالکل ایسے ہی سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، انہوں نے اپنے استادوں سے سیکھا. ٹھیک ہے نا. پھر ہم دل کا آیات الکتاب المبین کا جب ہم قرآن کا تعارف پڑھ رہے ہیں تو قرآن مجید کا اعجاز کا ذکر آتا ہے. کیا ہم اس اعجاز کو، اس معجزے کو سمجھتے ہیں؟ پھر اس کے بعد ان کی مشکلات کو پیش کیا گیا، ان مشکلات کو بھی پیش کیا گیا جن کا انبیاء علیہ السلام کو سامنا کرنا پڑا. انبیاء علیہ السلام کون ہوتے ہیں؟ وہ کون ہوتے ہیں؟ چوزن پیپل، رائٹ. جب چوزن پیپل پر مشکلات کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ اپنی بتائیں، جس کو آپ چوز کرتے ہیں کسی انسان کو کسی کام کے لیے، تو کیا آپ اس کی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں کسی کے ساتھ؟ بھی نہیں. آپ نے چوز کیا نا، تو آپ کی سلیکشن پر کوئی بات کری کہ تم نے اگر وہ مشکلات اس کو تم نے ہی تو دی ہے، تو پھر تم کس لیے اس کو ذکر کر رہے ہو، رائٹ. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں ان کی مشکلات کو. اب اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں ان کے لیے بالکل اسموتھ لائف لا سکتے تھے. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ، چوزن لوگوں کے ساتھ مشکلات آئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا حل بھی دیا. تبھی تو ان کو ثابت قدمی بھی آئی، تبھی تو ان کا ایمان بھی مضبوط ہوا، تبھی تو ان کا نام اب تک اتنے thousands and thousands years گزرنے کے بعد بھی ہم سب لوگوں مثال کے طور پہ پیش کیے. اور کس نے پیش کیے؟ اللہ تعالیٰ نے پیش کیے. جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اور اس کے بعد ہم سب کو بھی. ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم نے مشکلات کو دیکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کو دیکھ لو. تو وہ تو سب سے فیوریٹ انسان تھے. سبحان اللہ. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے قرآن پڑھ لیا تھوڑا سا، یا ہم نے تھوڑا سا کام کر لیا تو ہماری زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی؟ ہم لوگ اپنے آپ کو کیا ہمارا کرائٹیریا لائف کے ٹورڈز کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. بس یہ باتیں ہیں، یہ انسانی سوچ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے ان انعامات کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں جو مشکلات کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہمارے درجات کو بلند کرنے والے ہیں، اور قرآن اس میں ایک ہمارے لیے انعام ہے، الحمدللہ. پھر یہ کہ ہم نے آج یہ بھی سیکھا کہ لوح قرآنی کیا ہے، ان کو کیسے استعمال کیا جائے. کیا ہے لوح قرآنی؟ لوح قرآنی کیا چیز ہے؟ یہ الفاظ انسانوں کے دیے ہیں نا نام. یہ حروف مقطعات کو ہم انسانوں نے یہ نام دے دیا. These are only letters. although ہم جانتے ہیں قرآن میں کوئی بھی حرف، لفظ، کوئی بھی بے مقصد نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بالکل اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کو لوح قرآنی کہہ کر اس کا استعمال کچھ کیا جائے. لیکن اس میں بلیف ہمارا یہ رکھنا ہے کہ اس میں ہر لفظ جو ہے، ہر حرف قرآن میں اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے. ضروری نہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ نہ پتہ ہو. وہ بے مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد فی الحال جو علماء کو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان حروف کے ذریعے ساری دنیا کو چیلنج کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو حروف تہجی کے طور پہ اتارا ہے. اگر تمہارے پاس کوئی بھی بہت عقل علم ہے تو اس سے کچھ ایک آیت ہی بنا کے لا دو، رائٹ. یہ چیلنج کے طور پہ استعمال کیے گئے ہیں. تو یہ باقی یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان حروف کے کیا معنی ہیں. پھر ہم نے اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ پڑھا کہ حروف مقطعات کے لیے عموماً مد استعمال ہوتی ہے، یعنی مدود میں آتا ہے، ان کو طویل کر کے پڑھا جاتا ہے. اس سے ان کو سننے والا جو ہے کیا ہوتا ہے؟ متوجہ ہو جاتا ہے. اور یہ پھر وہی بات کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن میں کوئی بھی چیز میں بے مقصد نہیں ہے. یعنی اگرچہ ان کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے لیکن یہ بے مقصد نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی مطلب نکالنے کا ہم کوئی حق نہیں رکھتے. ٹھیک ہے نا. یہ تھوڑا سی دہرائی تھی ہمارے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کا اور ہم نے جو کیا کہ یہ آیت تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب بالکل واضح ہے، روشنی دینے والی ہے، اپنے مضمون میں بالکل روشن ہے، حق کو صاف صاف بیان کرتی ہے، اپنا مدعا کھول کھول کر بیان کرتی ہے، جسے پڑھ کر سن کر ہر شخص سمجھ جاتا ہے یہ کتاب کس چیز کی دعوت دے رہی ہے، کس چیز سے روک رہی ہے.
کسے حق کہتی ہے کسے باطل کہتی ہے. تو جو شخص اس میں غور و فکر کرے گا اس کے لیے یہ نہایت واضح طور پر اپنا مقصد اور مدعا بیان کرتی ہے اور بیان کر دے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روشن اور واضح پیغام کو ہمارے اندر اتارنے والا بنا دے اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اس کو پہنچائیں. بارک اللہ لنا ولکم. انشاءاللہ زندگی بخیر. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی کوششیں کرتے ہیں ان چھٹیوں کے دنوں میں کلاس میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، ویکنڈ ہے، بچے گھر پہ ہیں یا مہمان آئے ہوئے ہیں، جو بھی ہے، آپ کئی مہمان گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کی سب کوششیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہر وقت اچھا برا پرابلم سہولت جو بھی وقت ہو اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو کبھی نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ زندگی بخیر. آپ سے ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.